اسرائیلی حملے کا خدشہ اور حزب اللہ کے عبوری سربراہ بخاری صاحب ایران منتقل کر دیے گئے ہیں. اب اسرائیل کی جانب سے ان کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. نعیم قاسم صاحب کو اب انہیں تہران منتقل کر دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز؟ یہ ایک ایرم نیوز ایجنسی ہے جو متحدہ عرب امارات میں ہے، اس کی رپورٹ ہے یہ کہ جی وہ اس کو اس خدشے سے کہ جب دھمکی دی اسرائیل نے تو ان کو سیف ایگزٹ کے ذریعے ان کو تہران پہنچا دیا گیا تاکہ ان کی زندگی ولنریبل نہ ہو، ان کی لائف. یہ جو نعیم قاسم صاحب ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ تیسرے اہم رہنما تھے. جی بالکل. پہلے اپنے حزب اللہ کے جو صدر تھے حسن نصر اللہ، پھر اس کے بعد سنوار، اور اب یہ. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور لیڈر سے وہ محروم ہو جائیں، لہٰذا ان کو بیروت سے تہران منتقل کر دیا گیا ہے. آئی تھنک دیٹس اے پری ایمپٹیو جس کو ایکشن کہتے ہیں وہ ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو دو چیزیں اور اس سے زیادہ اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو لبنان سے ڈرون حملہ ہوا تھا نیتن یاہو کے گھر کے اوپر، میرے خیال سے اس نے بھی کافی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چولہے ہلانا، وہ کافی میرے خیال سے اسرائیلی حکومت بھی، اسرائیلی فوج بھی، اور خود نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ سخت پریشان ہوں گے اس سے. اس لیے کہ یہ طے ہو گیا کہ تمام تر سسٹمز کے باوجود، اب تو سنا ہے کہ تھارڈ بھی لگا دیا امریکہ، وہ جو میزائل شکن نظام ہے امریکہ نے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر کا گھر بھی ولنریبل ہے، وہاں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے. ڈرون جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیتن یاہو کا جو ریئیکشن ہمارے سامنے آیا ہے اس حملے کے بعد سے، وہ یہ ہے کہ جناب ہم تو یہ جنگ جیت کے چھوڑیں گے جب تک ہم لوگ مارتے رہیں گے ان کے، جب تک ہمارے قیدی نہیں. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ ان کے لوگ مارتے رہیں گے اور وہ آپ کے قیدی جو ہیں وہ آرام سے ایک دن دے ول سمپلی واک بیک ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا نا جی، کہیں بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جی وہ ہمارے جو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں یہاں سے، یعنی شمالی علاقہ جات سے، ان کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں. وہ جس طریقے سے ڈر کے بھاگے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آ کے انہی گھروں میں پھر بسیں گے جہاں اتنی خوفناک جنگ لڑی گئی ہے. یہ بھی ہو گیا اپنی جگہ. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا کرنل مارا گیا. جب یہ ٹاپ لیول کے جو سینئر فوجی حکام ہوتے ہیں نا، جب ان کی اموات شروع ہوتی ہیں تو وہ بھی فورسز کے لیے بڑا ڈیمورلائزنگ فیکٹر جو ہے وہ ہوتا ہے. ایک وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک میں کہ وہ ایک ماں کا میسج جو ہے جو جس نے خودکشی کی ہے اسرائیلی فوجی نے، اس نے کہا کہ جی وہ غزہ سے تو نکل آیا لیکن غزہ اس سے باہر نہیں نکل سکا. اس نے جتنی خونریزی وہاں دیکھی وہ سروائیو ہی نہیں کر سکا، اس کے نروز جواب دے گئے. تو یہ حال جب اسرائیلی جو وہاں ظلم کر رہے ہیں ان کا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ غزہ کے لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی ذہنی. اس کے باوجود وہ اپنی کاز پر کھڑے ہیں. سلوٹ ٹو دیم. ایک اور بات جو بہت ضروری کہنی ہے وہ یہ کہ کدھر ہیں ہمارے اسلامی دنیا کے رہنما، ہمارے لیڈر؟ کدھر ہے وہ اسلامک سیکورٹی فورس جو بنی تھی؟ کدھر ہے OIC؟ کدھر ہے عرب لیگ؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ مجھے تو شرم آتی ہے اب اس بات کو بھی بار بار دہراتے ہوئے. لیکن یہ اسرائیل یہ سب کچھ نہیں کر پاتا اگر اس کو کسی طرف سے جینوئن ریزسٹنس ملی ہوتی. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے اکثر کے پاس بہت ٹرینڈ ویل اکوپڈ فورسز ہیں، ان کی ایئر فورس بہت سٹرونگ ہے. لبنان پر حملہ کرنے سے پہلے تو یہ اقدامات کر لیے جانے چاہیے تھے کہ لبنان کو ولنریبل نہ ہونے دیا جائے. مطلب ہے اب مشکل سے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جو کئی ٹن جو سامان بھیجا ریلیف گڈز وہ پہنچا بیروت. باقی کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اور غزہ جو ہے وہ ایک قبرستان میں تبدیل ہو چکا. لبنان کو بھی اب قبرستان بنانے کی سازش ہو رہی ہے. کب تک خاموشی سے یہ ظلم سہا جائے گا؟ صاحب مسلم کنٹریز کی یہ خاموشی کی وجہ سے ہمارے اتنے سپریم لیڈرز خاموشی کے ساتھ لفظ مجرمانہ خاموشی ضرور لگایا. اور یحییٰ السنوار کی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی ہم نے ٹی وی پر دیکھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو شہادت کی موت چاہیے. تو مطلب یہ بہت بڑا لاس ہے اتنے بہادر، مطلب ہمارے اتنے بہادر لیڈران کا اس طرح سے جس طرح سے اسرائیل قتل عام کر رہا ہے، یہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں بات ہم بار بار کر چکے ہیں. مجھے تو اب یہ بار بار کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگی ہے کہ بشمول میرے اپنے ملک کے ہم نے بھی سوائے لپ سروس کے، سوائے تقاریر کے اور کچھ کر کے نہیں دیا ہے.
ہمارے ہاں ایسی تنظیمات ہیں, ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو یقیناً کچھ کرنا چاہتی ہے. جماعت اسلامی ان میں سب سے آگے ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ بھی بہت آگے ہے, لیکن ان ایکشن اور جو فیصلہ نہ کرنے کی سخت جو ہے وہ ہماری حکومت میں نہیں ہے. تو یہ جب تک مسلمان خاموشی اختیار کیے رہیں گے, اسی طریقے سے فلسطینیوں کا خون بہتا رہے گا, اور وہاں جبر و تشدد کی اور ریاستی جبر کی نئی داستانیں تحریر ہوتی رہیں گی. بخاری صاحب, اگر اسی طرح سے یہ جنگ چلتی رہتی ہے 1 سال اور, تو آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے 1 سال کے بعد کیا منظرنامہ بنے گا؟ دیکھیے, منظرنامہ تو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے, تباہ کاریاں اپنے عروج پر ہیں, لیکن پھر وہی میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام ہے ان کی ہمت کو جو اس سب کچھ کو ریزسٹ کر رہے ہیں. ایک آواز آپ کو غزہ سے نہیں سنائی دی, اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے, تعداد میں لوگ زخمی ہیں. کسی نے فلسطینین کاز یا کسی نے حماس کے خلاف ایک لفظ کہا؟ بخاری صاحب, ہم نے دیکھا ہے, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جب بھی کسی کو ٹارگٹ کرتا ہے, کسی بھی لیڈر کو ٹارگٹ کرتا ہے, تو پہلے دھمکی دیتا ہے اور اس کے بعد اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے. اب جس طرح سے اب نعیم قاسم صاحب کی قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اسرائیل نے, ان کا محفوظ رہنا اور ان کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیے, بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہ بہت ہی سیزنڈ لیڈر ہیں, لیکن میں ایک عرض کروں کہ ان کو بیروت سے تہران شفٹ کرنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ان کی زندگی کو یقینی بنایا جائے, اور اسرائیل اب 10 دفعہ سوچے گا ایران میں اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کے لیے, کیونکہ پہلی کارروائی کا جواب اس کو مل چکا ہے. اور ساتھ یہ دھمکی نہیں, یہ اوپن تھریٹ ہے ایران کی طرف سے کہ اگر تم نے جوابی حملہ اب کیا تو جو ہم کریں گے وہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں. بالکل, نعیم قاسم صاحب کو تہران جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے, اور ایران کی جانب سے یہ کھلے عام اسرائیل کو دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا ہمارا جوابی حملہ بہت بڑا ہوگا. پروگرام سے ابھی ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا